بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا اصول الشاشی کا سبق جاری و ساری ہے اور ہم مطلق و مقید کا بیان پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے گزشتہ درس کے اندر پہلا لیکچر سماعت کیا تھا، بیان کیا تھا مطلق اور مقید کے بارے میں کہ مطلق جو کتاب اللہ کے اندر ہے اس کو مطلق رکھتے ہوئے عمل کرنا اگر ممکن ہو تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ اس کے اندر خبر واحد کے ذریعے یا پھر خبر قیاس کے ذریعے اس کے اندر تخصیص نہیں کی جائے گی، اس کے اندر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ تو دو مثالیں بیان کی، ایک زنا والی تھی، ایک وضو والی تھی۔ وضو کے اندر مطلق حکم ہوا ہے کہ وضو کرو، تو اب اس کے اندر نیت کی شرط لگانا، پہ در پہ دھونے کی شرط لگانا یا پھر ترتیب کی شرط لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ تو ہم نے دونوں کے مابین تطبیق بیان کی اور ان کو وضو کی اس کو سنت قرار دیا اور اصل وضو کو فرض قرار دیا۔ اسی طرح ہم نے زنا والی مثال پڑھی تھی۔ تو آج تیسری مثال پڑھتے ہیں، اس پر تو سماعت کیجیے۔ تو آج کی جو مثال ہے وہ طواف زیارہ کے بارے میں۔ حج کے اندر طواف زیارہ جو ہوتا ہے وہ شرط ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ طواف زیارہ نہیں کرتا تو وہ کیا ہو جائے گا، اس کا جو حج ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ طواف زیارہ شرط ہے حج کے لیے۔ تو اس کے اندر اگر جو طواف زیارہ ہے تو طواف زیارہ کے اندر وہ شرط نہیں ہے، وضو کا ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ بغیر وضو کے طواف زیارہ کرتا ہے تو کیا ہوگا، اس پر جو ہے وہ دم لازم ہوگی، البتہ اس کا دم جب ادا کرے گا تو اس کا حج ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو پڑھتے ہیں، سماعت کیجیے۔ وَقَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مطلق کے مثال کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ وہ بیت عتیق کا طواف کریں۔ بیت عتیق سے مراد کعبۃ اللہ شریف ہے، اور اس کو عتیق کہنے کی وجہ بھی نیچے بیان کی گئی ہے کہ عتیق کا مطلب ہوتا ہے، ایک مطلب ہوتا ہے قدیم، کیونکہ یہ وہ گھر ہے جس کو سب سے پہلے تخلیق کیا گیا، سب سے پہلے پیدا کیا، اس وجہ سے اس کعبۃ اللہ کو، بیت اللہ کو بیت عتیق کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے عتیق حکم کا مطلب فرمایا، ساجی کیا ہے؟ عتیق کا مطلب قدیم، ایک قدیم. معنی قدیم ہے، ہاں۔ جی جناب. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہیے کہ وہ بیت عتیق کا یعنی کعبۃ اللہ شریف کا طواف کریں۔ تو ولیطوف یہ کیا ہے، یہ امر کا صیغہ ہے اور مطلق ہے، مطلقن فی مسمی الطواف بالبیت۔ تو یہ جو حکم ہے اس کا وجوب بیت اللہ کا طواف کرنے میں، یہ آیت مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ طواف کرو، یہاں پہ لفظ کون سا مطلق ہے، یہاں پر لفظ یہ والا وَلْيَطَّوَّفُ، یہ لفظ کیا ہے، یہ مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طواف کرو۔ اب اس میں شرط نہیں ہے کہ بھائی وہ طواف طہارت کے ساتھ ہو، وہ طواف وضو کے ساتھ ہو، تو اس کے اندر وہ قید نہیں ہے بلکہ اس کو مطلق رکھا گیا ہے۔ تو فلا یزاد علیہ شرط الوضوء بقبر۔ تو اب اس اطلاق پر، اس طواف پر ہم وضو کی شرط کو زیادہ نہیں کیا جائے گا۔ فلا یزاد علیہ شرط الوضوء بالخبر، تو خبر واحد کے ذریعے اس پر، اس مطلق پر وضو کی شرط کو زیادہ نہیں کیا جائے گا کہ بھائی جو بندہ طواف کرے اس کے لیے شرط ہے کہ وہ وضو والا ہو۔ اگر کوئی بندہ بغیر وضو کے، اگر کوئی بندہ بغیر وضو کے طواف کرتا ہے تو اس کا حج ادا ہی نہیں ہوگا، اس کا طواف ادا ہی نہیں ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے، طواف بولتے ہیں کسی چیز کے گرد گھومنا پھرنا۔ ایک چیز کوئی بندہ گول گھومتا ہے پھرتا ہے تو اس کو طواف بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا طواف کرو، یعنی کعبۃ اللہ کا، بیت اللہ کا طواف کرو، کعبۃ اللہ کے گول چکر لگاؤ۔ ٹھیک ہے، تو جو کوئی بندہ اگر بغیر وضو کے بھی طواف کرے گا
تو اس کا طواف مانا جائے گا، لیکن اس پر دم لازم ہوگی۔ آگے وضاحت کرتے ہیں، ہم دونوں خبر واحد اور کتاب اللہ دونوں کے مابین تطبیق بیان کرتے ہوئے عمل کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر خبر واحد کے ذریعے ہم وضو کو شرط قرار نہیں دیں گے کہ بھائی طواف زیارہ کے لیے وضو کرنا شرط ہے۔ اگر شرط نہ ہو تو مشروط نہیں ہوتی، اگر شرط نہ ہو تو مشروط نہیں ہوتی۔ اگر بندہ وضو نہ کرے تو اس کا طواف نہ مانا جائے، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بل یعمل به علی وجہ لا یتغیر به حکم الکتاب، بلکہ ہم خبر واحد پر، بل یعمل به، بلکہ خبر واحد پر عمل کریں گے، علی وجہ، ایسے طریقے پر کہ جس کے ذریعے کتاب اللہ کا حکم تبدیل نہ ہو۔ ہم خبر واحد پر بھی عمل کریں گے۔ خبر واحد کے اندر جو آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو نماز، جو بیت اللہ کا طواف ہے وہ نماز کی طرح ہے۔ نیچے حدیث لکھی ہوگی، الطواف بالبیت صلاۃ، تو بیت اللہ کا طواف کرنا یہ نماز کی طرح ہے، یعنی جس طرح نماز کے لیے شرط ہے وضو کرنا، اسی طرح امام شافعی علیہ رحمٰن نے دلیل دی کہ اسی طرح طواف زیارہ کے لیے شرط ہے وضو کرنا۔ لیکن ہم نے کہا کہ اس پر اگر عمل کریں گے تو کتاب اللہ کے حکم میں تبدیلی واقع ہوگی، زیادتی ہوگی مطلق کے اندر، تو ہم خبر واحد پر ایسے طریقے پر عمل کریں گے کہ کتاب اللہ کا حکم تبدیل نہ ہو۔ بے عین کیسے کہیں گے؟ بے عین یکون مطلق الطواف فرضا بحکم الکتاب والوضوء واجب بحکم القبر، اس طرح عمل کریں گے کہ جو مطلقاً طواف، بے عین یکون الطواف، بے عین یکون مطلق الطواف، مطلقاً جو طواف ہے وہ اللہ کے کتاب کے، کتاب اللہ کے حکم سے فرض ہے، فرضاً بحکم الکتاب۔ اور جو وضو ہے، وضو کا آتا مطلق پر ہے، والوضوء، اور وضو واجب ہوگا خبر واحد کے حکم سے، یعنی طواف زیارہ کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ تو واجب اگر ترک ہو جائے تو اس کی جو وہ عبادت ہوتی ہے وہ کامل نہیں ہوتی۔ جس طرح نماز کے اندر کوئی واجب ترک ہو جائے تو نماز کامل نہیں ہوتی، اس کو دوبارہ لوٹانا واجب ہوتا ہے، یا سجدہ سہو کے ذریعے اس نقصان کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ طواف زیارہ کے اندر وضو نہیں کرتا، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وہ طواف مکمل کر لیتا ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ نقصان دم سے پورا کرے گا۔ فَيُجْبَرُ النُّقْصَانُ اللَّازِمُ بِتَرْكِ الْوُضُوءِ الواجب، الواجب لے وضو کی صفت ہے، بترک الوضوء الواجب بالدم میں، بالدم کا تعلق یجبر کے ساتھ ہے، کہ وضو واجب، وضو کے ترک کی وجہ سے جو نقصان لازم ہوا ہے، جو کمی لازم ہوئی ہے، واجب وضو کے ترک کی وجہ سے جو نقصان لازم ہوا ہے تو اس نقصان کو دم سے پورا کیا جائے گا، یجبر، پورا کیا جائے گا۔ یعنی اگر کسی کا طواف بغیر وضو کے ہو جاتا ہے تو اب وہ بکری کو ذبح کرے گا یا پھر بدنے کو ذبح کرے گا، پھر اس کا حج ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جی آگے دوسری مثال ہے، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ بھی مطلق کی مثال ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ رکوع کرنے والوں سے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو اب یہ مطلق فی مسمى الرکوع، رکوع کے نام میں یہ کیا ہے؟ مطلق ہے۔ اللہ نے ورکعو حکم دیا ہے، تو اب یہاں پر مطلق ہے کہ بھائی رکوع کرو۔ اب رکوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھکنا۔ کوئی بندہ تھوڑا سا بھی جھک جائے تو اس کا رکوع پایا جائے گا۔ اب اس کے اندر تعدیل ارکان کی شرط نہیں ہے۔ تعدیل ارکان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ رکوع کرنا، خشوع و خضوع کے ساتھ رکوع کرنا۔ رکوع کرنے والوں کی دو کیفیت ہوتی ہے، کوئی بندہ ایسے رکوع میں جا کر گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے پھر وہ لوٹ آتا ہے جلدی میں، اور دوسرا بندہ وہ ہوتا ہے جو خشوع و خضوع کے ساتھ 5 مرتبہ یا 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کی مقدار
وہ ٹھہرتا ہے اور اپنی پیٹھ کو سیدھا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو دوسرا بندہ ہے جو اطمینان کے ساتھ ادا کر رہا ہے، تو ہم اس کے لیے کہیں گے کہ یہ بندہ تعدیل ارکان کے ساتھ رکوع کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رکوع اس کا بھی ہو جائے گا، رکوع اس کا بھی ہو جائے گا، لیکن ان دونوں کے درمیان کمی واقع ہو جائے گی۔ وہ کمی کیا ہے وہ آگے پڑھتے ہیں، وہ کمی کیسے پوری ہوگی وہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے، اس آیت کے اندر رکوع کرنے کا جو حکم ہے، جھکنے کا جو حکم ہے، وہ کیا ہے؟ مطلق ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بندہ اگر صرف جھکتا ہے تو اس کا بھی رکوع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جی تو فلا یزاد علیہ شرط التعدیل بحکم الخبر۔ تو اب اس پر ذریعے خبر واحد کے خبر کے حکم کے ذریعے تعدیل کی شرط کو زیادہ نہیں کیا جائے گا۔ یجاز جو ہے، یزاد، اس کا نائب فاعل ہے شرط تعدیل۔ تو خبر کے حکم کے ذریعے، خبر کے حکم کے ساتھ جو تعدیل کی شرط ہے، اس کو اس رکوع پر زیادہ نہیں کیا جائے گا۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی بندہ اگر تعدیل ارکان کے ساتھ رکوع نہیں کرتا تو اس کا رکوع ہوگا ہی نہیں، کیونکہ جب شرط نہیں ہے تو مشروط نہیں ہے۔ ہم اگر شرط لگائیں، مثال کے طور پر کوئی بندہ درس نظامی کرے گا تو عالم ہوگا، یہ شرط ہے، درس نظامی کرنا عالم ہونے کے لیے شرط ہے۔ تو اگر کوئی بندہ درس نظامی نہیں کرتا، جب شرط مفقود ہوگا، جب شرط نہیں پایا جائے گا تو مشروط بھی مفقود ہوگا، مشروط بھی نہیں پایا جائے گا۔ تو یہاں پر شرط کیا ہے؟ شرط ہے اس کی درس نظامی کرنا، عالم کورس کمپلیٹ کرنا۔ اور مشروط کیا ہے؟ مشروط ہے اس کا عالم دین ہونا۔ تو جب وہ درس نظامی نہیں کرے گا تو وہ عالم نہیں ہوگا۔ تو شرط کی وجہ سے، شرط کے مفقود کی وجہ سے مشروط نہیں پایا جاتا۔ تو یہی حکم ہم یہاں پر نہیں لگائیں گے کہ بھائی کوئی اگر تعدیل ارکان نہیں کرتا تو اس کا رکوع ہی نہیں ہوا، ایسا نہیں، اس کا رکوع ہو جائے گا، لیکن اس کے اندر کمی واقع ہوگی، اس کے اندر نقصان واقع ہوگا، اس نقصان کو کسی اور طریقے سے پورا کیا جائے گا۔ جبکہ شرط میں جو نقصان ہوتا ہے اس کو پورا نہیں کیا جاتا۔ کوئی بندہ درس نظامی کرے ہی نہ، ہم کوئی ایسی وجہ نکال کے بھائی دیں کہ بھائی یہ عالم ہو جائے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ویسے میں نے جو یہ مثال دی ہے کہ جو بندہ درس نظامی کرے گا وہی عالم بنے گا، تو یہ ایک جسٹ مثال ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ پورا درس نظامی عالم کورس نہیں بھی کرتا، لیکن پھر بھی عالم ہو جاتا ہے۔ جو عالم دین ہونے کی شرائط ہیں وہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں، جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھی ہیں، وہ بھی بندہ عالم دین ہو جاتا ہے۔ درس نظامی ضروری نہیں ہے کہ درس نظامی کرنے والا ہی عالم، ٹھیک ہے۔ یہ جسٹ مثال تھی۔ تو کہتے ہیں کہ ہم ولا کی یعمل بالخبر، تو ہم تعدیل ارکان والی جو خبر ہے اس پر عمل کریں گے، اعلی وجہ ایسے طریقے پر کہ لا یتغیر به حکم الکتاب، کہ اس کے ذریعے کتاب اللہ کا حکم تبدیل نہ ہو، کتاب اللہ کے جو مطلق کا حکم ہے وہ اس کے اندر تقیید نہ ہے۔ فیکون مطلق الرکوع فرضا بحکم الکتاب، تو جو مطلق رکوع ہے، مطلقاً جو جھکنا ہے، وہ کتاب اللہ کے حکم سے کیا ہوگا؟ فرض ہوگا۔ والتعدیل، تعدیل میں یکون کا اس میں بنے گا، مطلق پر اس کا عطف ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو مطلقاً رکوع یہ کتاب اللہ کے حکم سے فرض ہوگا، اور اس کے اندر تعدیل ارکان کرنا، والتعدیل واجباً بحکم الخبر، اور تعدیل ارکان یہ خبر کے حکم سے واجب ہوگی۔ کوئی بندہ اگر تعدیل ارکان نہیں کرتا تو اس کا واجب ترک ہوگا، اور اگر کسی کا واجب نماز کے اندر رہ جائے تو اس کا نقصان کیسے پورا کیا جاتا ہے؟ کون بتائے گا؟ سجدہ صاحب سے
جی سجدہ سو کر کے اس کا نقصان پورا کیا جاتا ہے۔ تو کوئی بندہ اگر رکوع نہ کرے تو اس کی نماز ہوگی؟ اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ رکوع فرض ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ تعدیل ارکان کے ساتھ رکوع نہ کرے تو اس کی نماز ہوگی؟ اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ سجدہ سہو نہیں کرتا تو اس کی نماز کامل نہیں ہوگی، دوبارہ نماز لوٹانا اس پر لازم ہے۔ سمجھ تم؟ جی ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، آگے بھی پڑھانا تھا لیکن وقت کی قلت ہے اور دقیق آگے باتیں آ رہی ہیں، تو جس کی وجہ سے آپ کو اس مختصر وقت میں وہ سمجھا نہیں پاؤں گا۔ تو یہ دو مثالیں تھی کتاب اللہ کے حوالے سے، تو آگے بھی مثالیں آ رہی ہیں لیکن وہ فقہی امثلہ ہیں، فقہی مسائل کے متعلق وہ چیزیں ہیں۔ تو وہی چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ جو کتاب اللہ کا حکم ہے مطلقاً، تو اس کو مطلق رکھتے ہوئے اگر عمل کرنا ممکن ہو تو ہم اس کو مطلق ہی رکھیں گے، خبر واحد کے ذریعے یا پھر قیاس کے ذریعے ہم اس کو اس کے اندر زیادتی نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو شرط نہیں لگائیں گے، نہ رکوع کے اندر تعدیل ارکان کی شرط لگائیں گے، نہ طواف زیارہ کے اندر طہارت کی شرط لگائیں گے۔ ہاں ان کو واجب قرار دیں گے، کتاب سنت رسول خبر واحد کی وجہ سے ہم ان کو واجب قرار دے سکتے ہیں، تو واجب کی نقصان کو کسی اور وجہ سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ آج کا سبق تھا، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔ یہ استاد جی پوچھ رہا